میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اور ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی 27ویں شب رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفر معراج اور دیدار الہی سے مشرف کیا گیا۔ سفر تو دنیا کا ہر شخص کرتا ہے، اور اس کے سفر کا معاملہ ایسا ہے کہ عالم ارواح سے سفر شروع ہوا، ماں کے شکم میں پہنچا، وہاں سے پھر نکلا، سفر شروع ہوا، دنیا میں سفر کر رہا ہے، اور پھر یہاں سے جائے گا قبر میں، وہ بھی ایک سفر ہے، اور پھر وہاں سے اٹھ کر کے میدان محشر میں پہنچے گا، وہ بھی ایک سفر ہے، اور پھر سفر کا اختتام اللہ اپنے فضل سے ہمیں جب جنت عطا فرما دے گا، تب جا کر ہمارے سفر کا سلسلہ ختم ہوگا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں، مختلف شہروں، مختلف ملکوں کا، لیکن ہر سفر کرنے والا اپنے اعتبار سے اپنا سفر نامہ لکھتا ہے، یا پھر اس کے ساتھ کوئی اس کا مرید، معتقد یا شاگرد ہو تو وہ سفر نامہ لکھتا ہے، اور پھر وہ سفر نامہ لائبریری کی زینت بنتا ہے۔ کچھ سالوں کے بعد اس سفر نامے کی کوئی اہمیت اس اعتبار سے نہیں ہوتی کہ جب سفر کرنے والے نے سفر کیا تھا تو جہاں گیا تھا اس کی سچویشن پہلے الگ تھی، اب آج کے دور میں وہ وہاں جائے، سفر نامے کو پڑھ کر اور وہ چیز دیکھنا چاہے تو اسے وہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر کہ ہم نے جب اللہ کے فضل سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے 1986 میں کم و بیش سفر مدینہ جب پہلی مرتبہ ہم نے کیا تھا، تو وہاں کے مکانات، وہاں کی ہوٹلیں، وہاں کی گلیاں جدا تھیں۔ اب اگر اس دور کے سفر نامے کو میں آج لوگوں کے سامنے پیش کروں کہ ہم نے کنویں سے آب زمزم نکال کر پیا تھا اور غسل کیا تھا، تو آج آدمی جا کر کنواں تلاش کرے گا تو اسے ملے گا ہی نہیں۔ تو اب وہ سفر نامہ آج سفر کرنے والے کے لیے کوئی مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو یا تو خود آدمی سفر نامہ لکھتا ہے، اپنا سفر نامہ، یا مرید شاگرد کوئی سفر نامہ لکھتا ہے، لیکن میرے آقا آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ کا سفر نامہ کسی صحابی نے نہیں، خود خدا نے بیان فرمایا، جو لے گیا وہ خود سفر نامہ بنا رہا ہے، قربان جائے، میں لے گیا میرے محبوب کو۔ آپ ذرا سوچو، اور پھر یہ ایسا سفر نامہ ہے کہ حافظ قرآن کو بھی یہ سفر نامہ پڑھنا پڑتا ہے، اور یہ سفر نامہ محراب میں بھی پڑھا جاتا ہے، درسگاہ میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور سفر نامہ سمجھایا بھی جاتا ہے۔ کتنی عظمت ہے! بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس سفر نامے کی حفاظت، بلکہ سفر کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے جس طرح سے قرآن کی حفاظت کا فرمایا، تو قرآن میں یہ سفر نامہ بھی موجود ہے، گویا حضور کے سفر کی حفاظت کا بھی اللہ نے وعدہ فرما دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کوئی آرڈینری سفر نہیں تھا، بہت بڑا سفر، اتنا عظیم سفر تھا کہ تاریخ میں کوئی ایسا سفر نظر نہیں آتا، اس سے بڑا کوئی سفر سمجھ میں نہیں آتا۔ اور جو اس سفر کی عظمت کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں،
وہ اس سفر کے اندر ملے ہوئے تحفے کی قدر بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے میں تو حیران ہوں، یا اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہیں سفر میں جاؤ تو کچھ نہ کچھ تحفہ لایا کرو، ہے نا؟ یہاں تک کہ کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو جہاں گئے تھے وہاں کا پتھر بھی لے کر کے آ کے گھر والوں کو پیش کرو، تو یہ تو تحفے کی بات ہے۔ تو اب حضور سفر میں جائیں اور تحفے لے کر نہ آئیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو جتنا بڑا سفر تھا خدا کی قسم اتنا بڑا تحفہ بھی لے کر گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، سفر آرڈینری نہیں تھا، بڑا سفر تھا، تو سفر کے تحفے بھی لے کر کے آئے۔ سب سے پہلے میں آپ کو تحفے کے بارے میں بتا دوں تاکہ آپ اس کی عظمتوں کو سمجھیں۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادوا فإن الہدیۃ تذہب الضغائن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باہم تحفے دیا کرو کیونکہ تحفہ عداوت کو دور کرتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ دل کی عداوت دور ہو جائے تو تحفہ دیا کرو۔ پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باہم تحفے دیا کرو کیونکہ تحفہ سینے کا کینہ دور کرتا ہے اور پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو معمولی نہ سمجھے، خواہ بکری کا کھر کا ایک حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ پڑوسیوں کو بھی ایک دوسرے کو ہدیہ، گھر میں کچھ بنا ہے دے دیا کرو، بلکہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جب تم گھر میں سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ بناؤ اور اس میں سے کچھ حصہ اپنے پڑوسی کو بھیج دیا کرو۔ ایک اور حدیث شریف آپ سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث لا ترد الوسائد والدہن واللبن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں واپس نہیں کی جانی چاہیے، یعنی اگر کوئی دے تو تین چیزوں کو واپس نہیں کرنا چاہیے، تکیہ، تیل اور دودھ۔ جیسے ہم لوگ ہیں کہیں جاتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ پیچھے لا کے تکیہ رکھ دیتے ہیں، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں پہنچے کسی نے دودھ پیش کر دیا، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں کسی نے تیل پیش کر دیا، لائیے تیل لگا دیتے ہیں، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو خوشبو پیش کی جائے تو وہ اسے واپس نہ کرے کیونکہ وہ جنت سے آئی ہے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، آج کل جو مارکیٹ میں آرڈینری خوشبو ملتی ہے نا وہ بیمار کر دیتی ہے۔ بسا اوقات تو یہ سینٹ جو ہوتا ہے نا، یہ خوشبو نہیں سینٹ ہے، اس میں ایسی پوزیشن ہوتی ہے کبھی لگاتے ہیں تو آواز چلی جاتی ہے، کبھی سر کا درد بڑھ جاتا ہے۔ تو جب کبھی کسی کو خوشبو پیش کی جائے تو اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ خوشبو اچھی ہو تاکہ اس خوشبو سے اس کو نقصان کی بجائے اس کی طبیعت کے اندر فرحت محسوس ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تحفے کے حوالے سے، ہدیے کے حوالے سے میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کچھ باتیں کی۔ مبلغین، طلبہ خاص طور پر اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں، ایک دور تھا ہمارا، اور خاص طور پر اس میں ایکسپرٹ ہمارے ساتھی الحاج خالد رضوی صاحب تھے، آج بھی ہمارے ساتھی صادق رضوی صاحب وغیرہ یہ سب اس چیز کے کسی حد تک عادی ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ عطر کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں رکھتے ہیں اور کوئی ملا تو اسے دے دیا، آپ کیسے ہیں لیجئے قبول فرمائیے۔ اور مجھے بھی اپنی زندگی کا وہ دور یاد ہے، ابھی میں
الحمدللہ افریقہ کے دورے پر تھا، کل ہی میں حاضر ہوا ہوں 3 ملکوں کا دورہ کر کے. تو مجھے وہاں بوٹسوانا میں جہاں میں پہلی بار گیا تھا، ایک صاحب مجھے ملے، بولے حضرت آپ نے مجھے جوانی کے اندر، میں جب جوان تھا نا، تب آپ نے مجھے ایک عطر کی بوٹل جو ہے نا تحفے میں دی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے. تو مجھے حیرت ہوئی. اسی طرح ایک صاحب مجھے مدینہ منورہ میں ملے، تو انہوں نے کہا مجھے پہچان ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو بولے آپ محراب تہجد میں مسجد نبوی شریف کے مجھے ایک قلم عطا فرمایا تھا جس میں گنبد خضرا بنا ہوا تھا. میں اکثر کہا کرتا ہوں لینے والے کو دینے والا یاد ضرور رہتا ہے، اور یہ تحفہ دل کی قدورتوں کو دور کرتا ہے. اور آج ہماری پوزیشن یہ ہو گئی کہ ہم لینا تو جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے. اور یہ بات میری ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، کوئی اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دے کبھی کم نہیں ہوتا، چاہے مال ہو، چاہے محبت ہو، چاہے مسکراہٹ ہی ہو. چاہے مسکراہٹ ہی ہو. مسکراہٹ دو گے جواب میں مسکراہٹ ملے گی، محبت دو گے جواب میں محبت ملے گی، دولت دو گے جواب میں دولت ملے گی. جو کچھ بھی دو اللہ اسے لوٹاتا ہے، لیکن ہونا چاہیے اللہ کی خوشی کے لیے. یہ مختصراً تحفے اور تحائف کے حوالے سے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں تشریف لے گئے. اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو تحفہ عطا فرمایا. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، جو سب سے بڑا ہے وہ اللہ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو بڑے کا تحفہ بھی بڑا ہوا کرتا ہے، بڑے کا تحفہ بھی بڑا ہوتا ہے. تو اس بڑے نے جو تحفہ دیا ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا. تم دیے ہوئے بیوی کے تحفے کی قدر کرتے ہو، پیر کے دیے ہوئے تحفے کی قدر کرتے ہو، استاد کے دیے ہوئے تحفے کی قدر کرتے ہو، ذرا خدا کے دیے ہوئے تحفے کی بھی تو قدر کرو. اور اس نے کتنا عظیم تحفہ عطا فرمایا. اور پھر تحفہ بھی کس کے ذریعے دیا؟ دینے والا خدا، ہم تک پہنچانے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ بھی کتنا بڑا اور دینے والا بھی کتنا بڑا. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، ڈائریکٹ خدا سے لینا چاہیے. ذرا بتاؤ نماز ڈائریکٹ خدا نے تم کو دی یا حضور کے واسطے سے دی؟ تو میرے رب نے بتا دیا کہ نماز بھی میں دے رہا ہوں، ڈائریکٹ تم کو نہیں دے رہا، مصطفیٰ کے ذریعے میں نے تمہیں عطا فرمائی. اس لیے کچھ بھی لینا ہو تو در مصطفیٰ سے لو. تو حضور نے بھی فرما دیا کہ دیکھو مجھ سے میں دے تو رہا ہوں، لیکن مجھے کہاں سے آ رہا یہ بھی تم کو پتہ بتا دوں. تو فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا رب مجھے عطا کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اللہ میں آج سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ کون دیا ہے تحفہ؟ اللہ نے دیا. کس کے واسطے سے دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. تحفہ بھی کتنا بڑا، کتنا بڑا تحفہ. اب میں آپ کو وہ تحفے بتا دوں، تھوڑی سی تحفوں کی فضیلت بتا دوں، تاکہ آپ ان تحفوں کی، اور ہم سب، آپ صرف نہیں ہم سب اس تحفوں کی قدر کریں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جو تحفے کا ذکر ہے، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا گیا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا جو چھٹے آسمان میں واقع ہے. زمین سے اوپر چڑھنے والی چیز اور اوپر سے نیچے آنے والی چیز یہاں آ کر کے رک جاتی ہے. سدرۃ المنتہا یہ ایک بیر کا درخت ہے، اس سے اس طرف مخلوق ہے اور اس کے اس طرف اللہ کے جلوے ہی جلوے ہیں. یہاں تک تو مخلوق ہے، سدرا کے آگے کسی کے جانے کی طاقت ہے ہی نہیں. یہ اینڈ ہے پوری مخلوق کا. میرے آقا آپ کی عظمتوں پر قربان، جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا وہاں حضور پہنچ رہے ہیں. آگے حضور تشریف لے. میں انشاءاللہ العظیم آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، پرسوں ضرور آپ ماہیم وانجھا واڑی تشریف لائیں انشاءاللہ. میں آج اس لیے سفر معراج کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا کہ انشاءاللہ وہاں آئیں گے تو زندگی میں شاید کبھی ایسی باتیں آپ نے سنی ہوں. میں مطلب کوئی مبالغے کے طور پر نہیں کہتا، لیکن میں نے جو ابھی سفر میں میں نے اپنے حساب سے جو سیکھا ہے اور پڑھا ہے اور جو مطالعہ کیا ہے اور جو سنا ہے، اس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید کہ بہت ساری مفید باتیں انشاءاللہ آپ کو سننے کو ملیں گی. تو ضرور شب معراج آپ وانجھا واڑی مسجد تشریف لائیں انشاءاللہ، جہاں مولانا انصار صاحب امامت فرماتے ہیں. میں نے اس مرتبہ تاریخ ان کو دے رکھی ہے، ورنہ یہ سب شب معراج ہمیشہ الحمدللہ بھیونڈی میں ہم، لیکن بھیونڈی میں چونکہ 30 تاریخ کو بھی ہیں 7 تاریخ کو بھی ہیں، تو میں نے سوچا اب ان کو تھوڑا سا وہ کر کے ادھر دے دیتا ہوں تاکہ یہاں بھی ماہم کے ہمارے بزرگ قطب کوکن حضور مختوم ماہیم علیہ رحمہ کا فیض اور ان کی بارگاہ کی حاضری بھی بڑی رات کو نصیب ہو جائے. تو آپ ضرور تشریف لائیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے. ایک نقطہ عرض کر دوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. جہاں تک کوئی نور بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ سید الملائکہ حضرت جبریل ہیں اور فرشتہ نور سے بنا ہے. تو نور سے بنا ہوا فرشتہ اور فرشتوں میں بھی جو سید الملائکہ، اس کی بھی طاقت نہیں کہ وہ آگے جا سکے. اب تم کیا کہو گے؟ حضور کو نور کہو گے یا بشر کہو گے؟ کیا کہو گے؟ ارے وہ نور میں ایسے نور کہ ان کے جیسا کوئی نور نہیں، اور بشر میں ایسے بشر کہ ان کے جیسا کوئی بشر نہیں. جہاں جانے سے جبریل کے پر جل جائیں وہاں تک مصطفیٰ گئے، جہاں تک حضور گئے کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ساری چیزیں سدرۃ المنتہا تک رک جاتی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگے لے جایا جاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. راوی نے بیان کیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں 3 تحفے عطا کیے گئے. کتنے تحفے؟ بولیے 3 تحفے. ایک پر تو زور دیا جاتا ہے اور 2 کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. تحفے عطا کیے گئے اور ایک روایت میں 4 تحفے بھی ہیں. تو ایک تحفہ تو یہ ہے جو چوتھا تحفہ ہے جس کے حوالے سے کہ اسی رات امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم تحفہ ملا کہ فرشتے نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. یہ پہلا تحفہ، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے، غور سے سنیے گا، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے. پتا چلا کہ جب بھی ارادہ کرو تو نیکی ہی کا ارادہ کرو، گناہ کا نہیں. جب بھی نیکی کا ارادہ کرے لیکن کسی وجہ سے اسے عملی طور پر انجام نہ دے،
یعنی اس نے سوچا کہ میں جاؤں جماعت سے نماز پڑھ لوں. اب کوئی میٹنگ کے لیے کوئی صاحب آ گئے, اب ارادہ تو تھا جماعت سے نماز میں